إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا وفي الآخرة وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ جس عنوان پہ خطبہ جمعہ میں لب کشائی کی گئی وہ حسد کی تباہ کاریاں کے تعلق سے تھی۔ آج بھی اسی کا ایک جز، اسی کا ایک حصہ، حسد کی آگ، اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اس مہلک بیماری سے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، امت کے افراد کی حفاظت فرمائے، جس میں مرد و خواتین سب شامل ہیں۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا
یعنی اور اسی کی تحمید و تقدیس ہم پر واجب اور فرض ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی بڑائی بزرگی ہمارے لیے حرام ہے عبادت کے دائرے میں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس امت کی شرک سے حفاظت فرمائے، شرک جیسی غلاظت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، جو نام تو اللہ کا لیتی ہے لیکن گن کسی اور کا گاتی ہے، کھاتی اور پیتی اللہ کی ہے لیکن ثنا کسی اور کی گاتی ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین شرک جیسے غلیظ بیماری سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس امت میں کینسر کے طرح سرایت کر گئی ہے۔ بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی پیغمبری، سرداری، نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ بطور خاص ہمارے اور آپ کے، اس دنیا کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ایک سورہ زخرف سے اور ایک سورہ حشر سے۔ آج کے عنوان سے ان دونوں آیتوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اور انہی آیات کے تناظر میں آج کے خطبے کو ہم کہنے سننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جسے بھی جو چیز ملتی ہے اسے دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا، دنیا میں اپنے قد و کاوش سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں اسے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حسد کی جو آگ ہے، حسد ایک آگ کی طرح ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسد لا اقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حسد جو ہے یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو صاف کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح استرا بالوں کو برباد کر کے زمین پہ گرا دیتا ہے اس کے مقام سے، اسی طرح سے یہ حسد جو ہے اس آگ میں جو اپنے آپ کو گرا لیا، خود تو جلتا ہی ہے، اپنی دنیا بھی جلا لیتا ہے، اپنی آخرت بھی جلا لیتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی نعمت ملے، کوئی بھی دولت ملے، کوئی رتبہ ملے، کوئی منصب ملے، تو بس یہ فوراً یہ عقیدہ ہو کہ اسے اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور اسی لیے یہ چیز حرام ہے کہ اگر کسی کے مال و دولت پہ، کسی کی عزت و ثروت پہ، کسی کے بال بچوں کی کامیابی پہ، کسی کے منصب پہ اگر کوئی جلتا ہے تو وہ اس سے نہیں جلتا، بلکہ اس دینے والے سے جلتا ہے۔ کس سے جلتا؟ جس نے اسے دیا ہے۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد جو ہوتا ہے، ایک لائن میں اس کا ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنی پریشانی سے پریشان نہیں رہتا۔ حاسد جو ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں رہتا، وہ دوسروں کی آسانی سے پریشان رہتا ہے۔ دوسروں کو جو آسانی اللہ مہیا کرتا ہے، اس آسانی سے دیکھ کر کے یہ پریشان رہتا ہے۔ یہی نشانی ہے حاسد کی
کہ فلاں خوشحال کیوں ہے، فلاں کو یہ چیز کیسے مل گئی، فلاں کو یہ منصب کیسے مل گیا، فلاں نے یہ دکان کیسے کھول لی، اس نے یہ بڑی تجارت کیسے شروع کر لی، فلاں نے گاڑی کیسے لے لی، فلاں کا بچہ کامیاب کیسے ہو گیا۔ اب خوشحالی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور اس کی خوشحالی کو دیکھ کر کے بدحال کون ہے؟ حاسد ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ حاسد اور محسود میں فرق یہی ہے کہ محسود اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا ہے، محسود جس پہ حسد کیا جائے، محسود اپنے دھن میں آگے بڑھ رہا ہے، اور حاسد اس آگ میں جل رہا ہے، اور جلتے 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 کیا ہوتا ہے، ایک دن یہ دل کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ دل کے بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، چونکہ حاسد کا غم کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ وہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں فلاں سے حسد کر رہا ہوں، مجھے آپ سے حسد ہے، مجھے فلاں سے حسد ہے، اس کے ترقی سے میں جل رہا ہوں، اس کی ترقی رک جائے، وہ برباد ہو جائے، ہے نہیں، یہ وہ ظاہر نہیں کرتا۔ کہاں رکھتا ہے؟ وہ چھپا کے رکھتا ہے دل میں، اور جہاں وہ چھپا کے رکھتا ہے وہ دل بیمار ہوتا رہتا ہے، بیمار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک اور غلیظ بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 15 نصیحتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں حسد کے طرف تعلق سے، مسلم کی روایت ہے۔ اور 15 نصیحتوں میں سب سے پہلا جو جھاڑ بنایا ہے اللہ کے نبی نے، ایک جھاڑ ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، بغیر ڈالیوں کے درخت نہیں ہوتا۔ مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس سے بہت ساری بیماریاں از خود جنم لیتی ہیں۔ میں اسے بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے سننے کے بعد اللہ رب العالمین اگر ہمارے اندر کسی کے اندر یہ بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دور کرے گا انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ایک درخت بتایا ہے، اور جب درخت جنم لے گا تو اس کی ڈالیاں بھی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہوں گے، اس کے پھول بھی ہوں گے، اور انہی پھل اور پھول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، سب سے پہلا نمبر کس کا لیا؟ حسد نہ کرو۔ لا نفی عام ہے، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ جب کسی امر پہ لا داخل ہوتا ہے تو وہ نفی عام کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ ہر کلمہ گو کے لیے حرام ہے، اور یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی مسائل ایسے ہیں کہ کسی صورت میں جائز ہو جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے نہیں پڑھیں گے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حسد جو ہے، حسد کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ حرام ہے، حسد کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب یہ درخت نکل رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کو نکلنے ہی نہ دو، اس جھاڑ کو پیدا ہی مت ہونے دو، اس لیے کہ جب یہ جھاڑ پیدا ہوگا تو اس کے اندر بڑے غلیظ قسم کی ڈالیاں نکلیں گی، بڑے بدبودار پھل نکلیں گے، بڑے ہی بدبودار پھول نکلیں گے، جس کی بدبو سے پورا معاشرہ تباہ ہوگا، پورا گھر برباد ہوگا، اور اس جھاڑ کے نکالنے والے کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ لا تحاسدوا، کسی بھی صورت میں حسد نہ کرو۔ اب اس صورت میں کون سی صورتیں نظر آئی ہیں؟ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 نشانات بتائے ہیں،
تلا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. جب ایک آدمی حسد کرتا ہے تو ایک بیپار کرنے والے کے سامنے جا کر کے دکان کھولتا ہے، ایک بزنس کرنے والے کے سامنے جا کے کمپٹیشن میں وہی بزنس ڈالتا ہے. یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ حسد کی وجہ سے. ولا تباغضوا، دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. گنتے جائیے آپ. ولا تدابروا، تدبیریں کرتا ہے حسد کی وجہ سے. تدبیریں کرتا ہے. کیا؟ سازشیں کرتا ہے. سازش، پیٹھ پیچھے سازش کرتا ہے. سازش کرنے پہ کون سی چیز اکساتی ہے؟ حسد. حسد کی بنیاد پہ تجارت میں اڑنگا لگایا، اس کے بعد بغض رکھا، اس کے بعد تدبیر کیا، سازش کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیچ میں ایک رکاوٹ ڈالی. یہ چیزیں کرنے سے پہلے تم جان لو کہ تم سب اللہ کے بندے ہو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. یہ کام کرنے سے اچھا ہے کہ تم سب آپس میں اللہ کے بندے بن جاؤ. تمہارے لیے حسد حرام ہے، بغض حرام ہے. تجارتوں میں حسد، تجارتوں میں کمپٹیشن ایک بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے حرام ہے. پیٹھ پیچھے سازشیں کرنا حرام ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم. یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ایک مسلمان کا بھائی قرار دے. یہاں ایک نقطہ سمجھاتا چلوں کہ جو نسبی رشتے ہیں، نسبی رشتے جو ہیں یا سلبی رشتے جو ہیں، ان سے زیادہ قیمتی رشتہ کلمے کا ہے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. ایک ماں باپ کے جو بچے ہیں، جو بھائی بہن ہیں، ان سے قیمتی رشتہ کلمے کا رشتہ ہے. اپنے سگے بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سگا بھائی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سگے بھائی سے قیمتی تیرا کلمے کا بھائی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ تجھ سے جڑا ہوا ہے. سگے بھائی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ جنت میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، لیکن موحد جو تیرا بھائی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، یہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں بھی تیرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. یہ رشتہ وہاں تک جائے گا. اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. دیکھیے اس سے ایک اور پھل پیدا ہوتا ہے. جب آدمی حسد کرتا ہے تو وہ ظالم بنتا ہے، ظلم کرتا ہے. کس پہ ظلم کرتا ہے؟ سامنے والے پہ کہ اپنے پہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہ تو اپنے پہ، پچھلے جمعہ میں نے بتایا نا کہ ایسے ظالم کو میں نے نہیں دیکھا جو خود ہی مظلوم ہو. حاسد جو ہے ایک ایسا ظالم ہے جو خود ہی مظلوم ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی دنیا پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی آخرت پہ ظلم کر رہا ہے. اپنی نیکیوں کو جس طرح بال موڑ کے حجام پھینک دیتا ہے، اس طرح سے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی نیکیوں کو موڑ کے پھینک رہا ہے حسد کرنے والا. اس مہلک مرض سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد وَلَا يُخْذِلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. کوئی بھی مسلمان بھائی جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اسے ہمیشہ ذلیل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسے ذلیل کر کے اسے سکون ملتا ہے. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا.
اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنے کے در پہ ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی کو ذلیل کر دوں، اللہ کی قسم کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اس تگ و دو میں یہ لگا رہتا ہے کہ میں اسے ذلیل کروں۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، اور کوئی مسلمان اگر کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے تو اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھاڑ سے یہ پھل نکل رہے ہیں، یعنی یہ پھل نکل رہے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو حقیر سمجھے گا اور حقیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کہیں کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو بیچ میں جا کر کے انہیں کیا ویسا، تمہیں بول رہے ہیں انہیں ویسا ہے، اس کا بیٹا ویسا ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کے دھندے ویسے ہی، کس بنیاد پہ کر رہا ہے یہ؟ اگر میرے سامنے کسی عبد الرحمن کی تعریف ہو رہی ہے تو اس میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ نہیں مول صاحب انہوں چپ کے بول رہے، ویسا نہیں انہیں تعریف کرنے والا حاسد نہیں ہے، لیکن جو تعریف سن کے بھڑک گیا۔ کسی بھائی کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ سارے مسلمانوں کو خوشحال رکھے، ہمارے بھائیوں کو خوشحال رکھے، سب کی تجارتوں میں صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، سب کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جب کسی کی تعریف سن کر کے بغل والا اگر کچھ کمنٹ کر رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ حاسد ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کی تعریف نہیں سن پا رہا ہے، اسے حسد ہے اور وہ اسے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، اسے حقیر کرنا چاہ رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟ التقوی ہاہنا یشیر علی صدرہ ثلاث مرات، یشیر علی صدرہ ثلاث مرات۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو حسد یہاں ہوتا ہے اور ایمان بھی یہاں ہوتا ہے۔ آگے میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، پہلے یہ سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا التقوی ہاں ہونا، باقی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے تین بار نہیں بیان کیا، ایک بار بیان کیا، لیکن جب تقوی کا نام آیا، غور کریں گے آپ اسے، جب تقوی کا نام آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے انگلی شہادت کو اپنے سینے پہ رکھا اور کہا التقوی ہاں ہونا ویشیر علی صدرہ ثلاث مرات، اور 3 بار ایسے جیسے میں کر التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، 3 بار۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اگر دل میں تقوی آ جائے تو حسد غائب ہو جائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس دل میں حسد ہے اس میں تقوی نہیں ہے، اور جس میں تقوی آ جائے اس میں حسد نہیں رہے گا۔ یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کہ انسان کے حاسد ہونے کے لیے، سنیے گا اسے، انسان کے برا ہونے کے لیے، انسان کے ذلیل اور خوار ہونے کے لیے، اسے مغضوب ہونے کے لیے کہ وہ حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے اور کینہ کپٹ اپنے دل میں پالتا ہے، اگر یہ دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی نشانی یہ ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ حاسد ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان حقیر نہیں ہوتا ہے، حقیر مشرک ہے۔ حقیر کون ہے؟ مشرک ہے۔ حقارت کے نگاہ سے کس کو دیکھیں گے؟
مشرک کو دیکھیں، جو موحد ہے، جو مسلمان ہے، اس کو اگر کوئی حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ ذلیل ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور جب حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے سازش بھی کرے گا، اس سے حسد بھی کرے گا، اس سے بغض بھی رکھے گا، اس سے کینہ بھی رکھے گا، اس کی بربادی کا انتظار کرے گا، اس کے بھوکے رہنے کا انتظار کرے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ حسد اگر درخت لگ گیا، ان تمام پھلوں پھولوں کو توڑ کے پھینکنا ہے، اگر اس سے دور رہنا ہے تو اس درخت کو پنپنے ہی نہیں دینا ہے۔ اللہم اعذنا منہ، اللہم اعذنا منہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ درخت کا اگر حسد کا پودا لگ گیا، حسد کا پودا اگر لگ گیا جھاڑ، تو سمجھیے کہ اس میں یہ سارے پھل پھول لگنے والے ہیں۔ اس لیے جمعہ جب حسد پہ تقریر ہوئی تو کسی نوجوان نے کہا کہ مولانا یہاں یہ بہت بیماری ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں نہیں ہے، یہ بیماری بڑی پرانی ہے، یہ مکے سے نکل کے آئی ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ یہودیوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا حسد کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ فرشتے کے ذریعے محمد کے سینے پہ نازل کیا جانے والا صحیفہ ہے، قرآن ہے، یہ محمد کی باتیں نہیں ہیں، یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ لیکن ان ظالموں نے اپنے آپ کو دائمی جہنمی بنا لیا حسد کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ ابو جہل دائمی جہنمی بن گیا حسد کی بنیاد پہ، دائمی۔ اس نے اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، محمد کی باتیں صحیح ہیں، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن میں اپنی چودراہٹ کو برقرار کرنے کے لیے محمد کو نبی نہیں مان سکتا۔ حسد کی بنیاد اقرار کیا اس نے، اسی کے اقرار پہ دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ ظالم مسلمان نہیں ہو سکا حسد کی بنیاد پہ۔ حاسد جو ہوتا ہے اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ دلیل کیا ہے؟ ہاں یہ پہلے سن لیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی جو اور 4 شاخیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہاں پہ یہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ مسلمان کا مسلمان پہ کیا کیا حرام ہے، مسلمان کے کن چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہے، کہا مسلمان کا خون مسلمان پہ حرام ہے، مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا ہے حسد کی بنیاد پہ۔ اس کی وجہ بھی حسد ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خون بہانے کا مجرم ہے تو اس کی بنیاد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد بتایا ہے، جیسے قابیل نے حابیل کا خون بہایا حسد کی بنیاد پہ۔ دلیل بھی موجود ہے۔ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان حسد کی بنیاد پہ برباد نہیں کر سکتا، اس کا خسارہ نہیں کر سکتا، حرام ہے ایک مسلمان کی۔ وَعِرْضُهُ، ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان پہ حرام ہے، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرے، یہ حرام ہے، اور اس کی بنیاد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو قرار دیا ہے۔ 15 باتیں اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس کی بنیاد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو قرار دیا۔ حسد ختم، یہ ساری بیماریاں ختم۔ جانتے ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، آپ دیکھ لیں کہ حسد نہ رکھنے والا
کتنا بڑا کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اس کے اعمال اگر کم بھی ہوں، وہ رات کو تہجد پڑھنے والا بھی نہ ہو، بہت زیادہ عبادت کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کا دل حسد سے پاک ہے تو رب رحیم و کریم اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انس بن مالک بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو ایک بات بتاؤں، ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف چلی گئیں۔ بہت بڑی بات تھی زندگی میں، نبی لسان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی جنت کی بشارت سننا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یتلو علیکم اللہ کے نبی کہتے ہیں یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آنے والا ہے تمہارے سامنے، وہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فطلع رجل من الانصار تنتف لحیتہ من وضیہ، یعنی ایک آدمی نمودار ہوئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہ آئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ قد تعلق نعلہ بیدہ الشمال، اور انہوں نے اپنے چپل کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے کہیں رکھنے کے لیے۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر چپل جوتا قیمتی ہو تو مسجد کے اندر لا کے کہیں کونے میں رکھ سکتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی، نہیں تو قیمتی چپل جوتا لا کے باہر نکال دیے، اب پورا خطبہ پوری نماز اسی جوتے پہ دماغ اٹکا ہوا ہے، کون تو بھی لے جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ اس لیے آئے ہیں کہ قد تعلق نعلیہ فی یدہ شمالہ، کہ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں وضو کرنے کے بعد اپنے چپل کو، نال جوتے کو بھی بولتے ہیں چپل کو بھی بولتے ہیں، یعنی انہوں نے پکڑ رکھا تھا، یعنی مسجد کے اندر رکھنے لا رہے تھے۔ اس کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ فلما کان الغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، پھر اس دن تو ہو گیا، پھر دوسرے دن بھی ہم بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی۔ اس کے بعد پھر تیسرا دن آیا، پھر وہی ہے، فطلع ذلك الرجل مثل مرۃ اولى، پھر دوسرے دن بھی وہی آدمی نمودار ہوئے جو آدمی پہلے دن نمودار ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فلما كان في اليوم الثالث، پھر جب تیسرا دن آیا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ مثل مقالته ايضا، پھر جب تیسرا دن آیا پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی وہی بات بتائی کہ ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، یہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبع عبداللہ بن عمر بن عاص، جب اللہ کے نبی تیسرے دن کھڑے ہو گئے، مجلس برخاست ہوئی، تو جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، ان کے پیچھے عبداللہ ابن عمر بن عاص نکل گئے ان کے گھر جانے کے لیے۔ وہاں جا کر کے بہانہ کچھ بنایا اور کہا کہ میں آپ کے ہاں 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اسی نیکیوں کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے کہ کسی نیک آدمی کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم اس کے پیچھے چلے جائیں کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے، نیکی کیا کرتا ہے، جو اتنا نیک ہے۔ یہ پیچھے پیچھے گئے اور 3 دن رک گئے ان کے گھر میں، رات کو چھپ کر کے دیکھتے تھے یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ رسالت
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا تو من جانب اللہ کہا ہے، اپنی طرف سے کہا نہیں ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے تبھی کہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنے سے دین میں کچھ بولتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہ بتا دے۔ جنت کس کی؟ اللہ کی۔ جنت میں جانے والے کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور اسے بتا کس کی زبان رہی ہے؟ سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ 3 رات ٹھہرے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے، رات کو تہجد بھی نہیں، جبکہ اکثر صحابہ تہجد پڑھتے تھے، اکثر صحابہ تہجد کے پابند تھے، لیکن یہ جس صحابی کے گھر گئے تھے عبداللہ ابن عمر، ان کو رات کو دیکھا کہ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، بس جب رات میں نیند کھلتی، محدثین نے لکھا ہے، امام نووی نے اس کی تفسیر لکھی ہے، بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی، شیخ ابن باز نے بھی اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رات کو جب نیند کھلتی، کروٹ بدلتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو تسبیحات ہیں یہ پڑھ لیتے، پھر سو جاتے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی، میں آپ کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے یہ پیشن گوئی سنی، اسی لیے میں آپ کے ہاں چلا آیا کہ میں دیکھوں کہ آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں کہ میں بھی وہ کروں اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جاؤں، ہے نہیں؟ لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا آپ کو کرتے ہوئے، آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، کوئی خاص عمل آپ نے نہیں کیا، لیکن کیا ہے، کیا وجہ ہے جو اللہ کے نبی نے 3 دنوں تک مسلسل آپ کو جنت کی بشارت دی؟ اس کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس میرا دل حسد سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، میرا دل جو ہے حسد سے پاک ہے، میں کسی بھائی کی طرف سے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، جلن نہیں رکھتا۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جب انہوں نے کہا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، جواب دیا، ہذہ التی بلغت بک، اللہ کے قسم یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، یہی وہ وجہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور جس کے دل میں حسد نہ ہو وہ مومن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ لا یجتمعان فی قلب عبد، غور سے سن لیجئے، اس حدیث کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیے اور اسے یاد رکھیے۔ دل ایک ہے، چیزیں 2 ہیں، دل ایک ہے، چیزیں 2 ہیں، ایک بری ہے، ایک اچھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد، مومن بندے کے دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے کہا الایمان، دوسرے نمبر پہ کہا والحسد۔ صحیح کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ مومن کا دل اگر ہے، بندے کا دل اگر ہے، اس دل میں 2 چیزوں میں ایک ہی چیز رکھ سکتی ہے، یا تو ایمان رہے گا یا تو حسد رہے گا۔ اس کو اپنے دل میں لے کے جائیے، اس حدیث کو۔ اگر دل میں حسد ہے تو وہاں ایمان نہیں ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو وہاں حسد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا بتائی ہے اللہ رب العالمین نے، اگر حسد سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھیں، اس دعا کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین حسد جیسی مہلک بیماری سے ہمارے دل کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ان مومنوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ان لوگوں سے پاک رکھ، حسد سے پاک رکھ، کینہ سے پاک رکھ، بغض سے پاک رکھ، جو ایمان والے ہیں۔ اے اللہ ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما کہ ہمارے دلوں میں تیرے ایمان کی جگہ کسی کا حسد نہ رہے، کسی کا بغض نہ رہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بہت زبردست معاف کرنے والا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس دعا کو یاد کر لینے سے اور اسے صبح و شام پڑھنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسد جیسے بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور باتیں تھی، وقت ہو گیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ یہ بیماری جو ایمان کو کھا جاتی ہے، ایمان کو جلا دیتی ہے، حسد وہ درخت ہے جس کے اندر ساری بیماریوں کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پودے کو اللہ پنپنے نہ دے۔ اگر حسد بھائی سے بھائی کرتا ہے، پڑوسی سے پڑوسی کرتا ہے، باپ سے بیٹا کرتا ہے، یہ بھی ہے، باپ کو بھی بیٹے سے حسد ہے، بیٹے کو باپ سے حسد ہے، بیوی کو شوہر سے حسد ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ حسد کہاں کہاں ہے، کسے کسے چبا رہی ہے، کسے کسے جلا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بری بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان مکمل رکھے، ایمان کامل رکھے، ایمان خالص رکھے، جہاں حسد اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔